حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک آتش پرست شمعون نامی رہتا تھا۔ وہ ایک بار بیمار پڑ گیا اور قریب المرگ ہو گیا۔ حضرت حسن کو اس کی بیماری کا پتہ چلا تو آپ اس کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا آگ اس کے پاس سلگ رہی ہے اور وہ آگ کے دھوئیں سے کالا پڑ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈر اور مسلمان ہو جا، ساری عمر تو نے آگ اور دھوئیں کی پرستش میں گزار دی، اب دین اسلام کو آزما، شاید خدا تجھ پر رحم فرمائے۔ شمعون نے کہا کہ دین اسلام کی صداقت کی کوئی نشانی دکھائیے۔ آپ نے فرمایا دیکھ تو نے 70 برس آگ کی پوجا کی اور میں نے ایک روز بھی اس کو نہیں پوجا، اب میں اور تم دونوں آگ میں اپنا اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگ کس کو جلاتی ہے اور کس کو چھوڑ دیتی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ تو اس کا پجاری ہے اس لیے وہ تجھے نہ جلائے، اور میں اس کا پجاری نہیں ہوں اس لیے وہ مجھے جلا دے، مگر مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ آگ مجھے ہرگز نہ جلائے گی۔ اگر تم میرے خدا کی قدرت اور اس آگ کی کمزوری کو دیکھنا چاہتے ہو تو لو دیکھ لو۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا ہاتھ جلتی آگ میں ڈال دیا اور دیر تک اس میں ڈالے رکھا۔ شمعون نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ بالکل بھی نہیں جلا۔ یہ منظر دیکھ کر شمعون بے قرار ہوا اور خدا کی محبت کا نور اس کی پیشانی سے چمکنے لگا اور عرض کرنے لگا اب تک پورے 70 برس میں نے آگ کی پوجا کی ہے اور اب چند سانسیں باقی ہیں، تو اس میں آپ کے خدا کی کیا عبادت کر سکتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو اس کی فکر نہ کر، کلمہ پڑھ لے تو میرا خدا فوراً راضی ہو جائے گا اور پچھلے 70 برس کی آگ کی پرستش کو معاف فرمائے گا۔ شمعون نے کہا اگر آپ ایک اقرار نامہ لکھ دیں کہ حق تعالی مجھے عذاب نہ دے گا تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اقرار نامہ لکھ دیا اور شمعون کو دے دیا۔ شمعون نے وہ اقرار نامہ لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو غسل دینے کے بعد آپ خود مجھے قبر میں اتاریں اور یہ اقرار نامہ میرے ہاتھ میں رکھنا تاکہ کل قیامت کے دن میں یہ دکھا کر عذاب سے بچ جاؤں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھا اور شمعون مر گیا۔ حضرت حسن بصری نے اس کی وصیت کے مطابق کیا اور بہت سے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس رات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نہ سوئے اور ساری رات نماز پڑھتے رہے اور اپنے دل میں کہتے رہے کہ میں نے یہ کیا کیا، میں تو اپنی جائیداد پر قدرت نہیں رکھتا، پھر خدا کی ملک پر میں نے کیسے مہر کر دی اور اقرار نامہ لکھ دیا۔ اس خیال میں سو گئے تو شمعون کو دیکھا کہ تاج سر پر رکھے ہوئے نورانی لباس پہنے بہشت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا اے شمعون کیا حال ہے؟ اس نے کہا آپ کیا پوچھتے ہیں؟ حق تعالی نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا ہے اور ایک بہت بڑے محل میں اتارا ہے اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے، اور جو مہربانیاں مجھ پر فرمائی ہیں کہ مجھ میں طاقت نہیں کہ بیان کر سکوں۔ اے حسن اب آپ کے ذمہ کچھ بوجھ نہ رہا، آپ کا اقرار نامہ بڑے کام آیا، اب لیجئے اپنا اقرار نامہ کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اقرار نامہ اس نے حضرت حسن بصری کو دیا۔ حضرت حسن بصری جب بیدار ہوئے تو وہ اقرار نامہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ ناظرین اکرام، اللہ والے جب کسی بدکار، گنہگار اور کافر ہنجار کی طرف بھی توجہ فرما لیں تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے جب کسی بات کا عہد اور اقرار کر لیں تو اللہ تعالی اپنے ولی کے عہد و اقرار کو سچا کر دیتا ہے، اور جو بات ان کے منہ سے نکل جائے وہ پوری کر دیتا ہے۔ پھر جو ان ولیوں اور نبیوں کے بھی آقا، مولا اور سردار ہیں، یعنی حضور سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کیوں نہ جنت کے مالک و مختار ہوں گے، اور ان کی یہ شان کیوں نہ ہوگی کہ وہ جسے چاہیں جنت میں داخل کر دیں اور جسے چاہیں جنت سے نکال دیں۔